ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق سبحانه وتعالى. قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، آج آخری عشرے کی دوسری تاخرات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے. شب قدر کی تلاش عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر سچی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے شب قدر کی تلاش کرنی ہے. ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان جس چیز کا سب سے زیادہ محتاج ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور معافی کا پروانہ. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا بیڑا پار ہوگا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، لپکو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار اور متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو
کس سلسلے میں؟ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس دنیا میں ہر انسان دوڑ لگا رہا ہے، جسے دیکھیے دوڑتا ہوا نظر آئے۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہر انسان کوشاں ہے، لیکن یہ دوڑنا اور یہ سبقت لے جانا اور یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ کس قسم کی دوڑ ہے؟ کوئی دولت کی طرف دوڑ رہا ہے اور کوئی اقتدار کے لیے دوڑ رہا ہے، اور کوئی سیادت اور قیادت کے لیے دوڑ رہا ہے، اور کوئی عمدہ مکان کے خاطر دوڑ رہا ہے، اور کوئی معیاری سواری کے لیے دوڑ رہا ہے۔ یہ دوڑنے کے مختلف میدان ہیں، ہر انسان دوڑ رہا ہے، لیکن ہر انسان کی دوڑ جو ہے دنیا کے خاطر ہے۔ ہر انسان کی دوڑ دنیا کے خاطر ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ دوڑ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ دوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے ہونا چاہیے۔ سب سے بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو پروردگار کی مغفرت پانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حقیقی عقل مند اور حقیقی کامیاب اور حقیقی دانش مند وہی لوگ ہیں جو اس مختصر سی زندگی میں اس بات کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کی رضا حاصل ہو جائے اور ان کا پروردگار انہیں مغفرت کا پروانہ عطا کرے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، دوڑ لگانے کا حقیقی میدان یہ ہے۔ ہم لوگ جس چیز میں دوڑ لگا رہے ہیں وہ دوڑ لگانے کی چیز نہیں ہے، وہ تو ایسی ہے کہ آپ دوڑ لگائیں یا نہ لگائیں، ہر صورت میں وہ ملنے والی ہے۔ انسان کے مقدر میں جتنی روزی ہے اور انسان کے مقدر میں جتنی دولت ہے اور انسان کے مقدر میں جتنا مال ہے اور جتنی دنیا ہے، وہ بہرحال اس کو مل کر رہے گی، اور آدمی اپنے مقدر کا ایک دانہ بھی اگر باقی ہو تو وہ دنیا سے ختم نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، وہ تو مل کر رہے گا۔ لیکن دوڑ کس میں لگانا چاہیے؟ دوڑ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں دوڑ لگانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ دنیا کی چیزوں میں دوڑ نہیں لگاتے تھے، البتہ آخرت کی کمائی میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ہمیشہ فکر کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی جنگ درپیش ہے، جہاد کا موقع درپیش ہے، دشمن بڑا ہی طاقتور ہے، اس لیے انتہائی زبردست قسم کا جہاد درپیش ہے، اس لیے اس جہاد کے لیے مالی مدد کی شدید ضرورت ہے، جس سے جتنا ہو سکے مالی تعاون کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں جتنی دولت تھی، جتنا مال تھا، جتنا اثاثہ تھا اور جتنا سرمایہ تھا،
انہوں نے اس سارے سرمایے کو 2 حصوں میں کر دیا اور اس میں کا ایک حصہ خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دیا، اور اس جذبے کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ میں آج سب سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ دوڑ ہوتی ہے، اسے دوڑ کہا جاتا ہے۔ دین کے لیے اور نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے آدمی کوشش کرے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی دولت کا آدھا حصہ خدمت اقدس میں لا کر انہوں نے پیش کر دیا، اور وہ اپنے طور پر سمجھ رہے تھے کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، حتیٰ کہ غار یار صدیق اکبر سے بھی میں آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اس کا ایک حصہ میں نے خدمت اقدس میں پیش کر دیا ہے، آج میں ان سے بھی آگے نکل جاؤں گا۔ سارے لوگوں نے لا کر پیش کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم سے دریافت کیا کہ فاروق اعظم تم نے کتنا مال لایا؟ انہوں نے بہت ہی پر اعتماد لہجے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ساری دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے میں نے لا کر پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے دریافت کیا، اور دریافت کرنے کا انداز بھی کیا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ صدیق اکبر کیا لائے ہو، یہ نہیں پوچھا کہ صدیق اکبر تم کتنا مال لے آئے ہو اور تم کتنی دولت لے آئے ہو، بلکہ یہ پوچھا کہ صدیق اکبر گھر میں کیا چھوڑ آئے، گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ جھاڑ سمیٹ کر میں نے ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ہے دوڑ۔ آج ہماری دوڑ یہ ہے کہ بھئی فلاں کے پاس 1 مکان ہے، 2 مکان ہیں تو میرے پاس 3 مکان ہونی چاہیے، فلاں کے پاس 2 سواریاں ہیں تو میرے پاس 3 سواریاں ہونی چاہیے، فلاں کے پاس جو ہے اتنا بینک بیلنس ہے تو میرا اس سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے، فلاں کے پاس اس قسم کا مکان ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ معیاری قسم کا مکان ہونا چاہیے۔ قبر کے گڈھے کو پہنچنے تک ہماری یہی دوڑ رہتی، یہی دوڑ ہماری رہتی ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا پڑوسی 5 وقتہ باجماعت نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، تو مجھے اس کے مقابلے میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرا پڑوسی اشراق اور اوابین کا اہتمام کر رہا ہے تو مجھے جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میرا پڑوسی جو ہے سالانہ اتنی دولت اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں صرف کرتا ہے تو مجھے اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ اتنی دولت مجھے اللہ کے راستے میں صرف کرنا چاہیے۔ میرا پڑوسی آخری عشرے میں وہ 3 دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو مجھے جو ہے آخری عشرے کے مکمل دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ہمارے درمیان فرق یہی ہے کہ ان کی دوڑ دین کے لیے ہوا کرتی تھی اور دینی چیزوں میں ہوتی تھی، اور ہماری دوڑ دنیا میں ہے، ہماری دوڑ دنیا کے لیے ہے اور دنیا کے خاطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام صاحب ثروت تھے اور بعض صحابہ کرام مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ جو صحابہ کرام صاحب ثروت تھے تو وہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، ذکر کے اہتمام کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ
سارے اعمال اور نیکیوں کے اہتمام کے ساتھ دولت کو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کیا کرتے تھے، دین کے مختلف کاموں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، اتنا خرچ کرتے تھے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اگر اللہ کو قرض حسنا کوئی دے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آخرت میں اس کو کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کا قرض اللہ تبارک و تعالی لوٹائیں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کی کنیت ہے ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ ایسا تھا کھجوروں کا جس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت اس باغ کے اندر تھے اور وہ اس باغ کے مالک تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت مجھ تک پہنچی اور اس آیت کا یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو دحدہ، ہاں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قرض کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے اگر تم مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم کو لوٹا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً تم سے قرض حسنہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سننا تھا۔ ابو دحدہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو میرا باغ 600 کھجور کے درختوں کا باغ، کوئی معمولی بات نہیں، 600 کھجوروں کے درخت اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی مالیت اور بہت بڑی جائیداد تھی۔ 600 کھجوروں کے درخت کا جو میرا باغ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس 600 کھجوروں کے درخت کے باغ کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور قرض کے دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے باغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اور معاملہ کر دیا کہ آپ اس باغ کو دین کے کاموں میں اور دین کی چیزوں میں، دین کے تقاضوں میں آپ اس کو صرف فرما دیجئے، میں اس کو اللہ کی راہ میں قرض دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے نکلے۔ اتفاق سے اس دن ان کی بیوی اور ان کے بچے سارے کے سارے تفریح کے لیے اپنے اس باغ میں پہنچے ہوئے تھے، اس باغ میں پہنچے ہوئے تھے بیوی بچے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاملہ کر دیا، یہ معاملہ کیا اور وہاں سے لوٹنے لگے اور فوراً باغ کی طرف چل پڑے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اپنی بیوی کو پکارا اور کہنے لگے کہ اے ام دحدہ، ان کی بیوی، اے ام دحدہ، میں نے اس باغ کو اللہ کو بطور قرض کے دے دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، تم اپنے بچوں کو لے کر آگے باہر نکل جاؤ۔ یہ ایک آواز بیوی سننا تھا کہ بیوی بچوں کو لے کر فوراً نکل پڑی اور ابو دحدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ابو دحدہ، تم نے بہت ہی بہترین سودا کیا، تم نے بہت ہی بہترین سودا کیا۔ جس باغ سے ان کا دل جس سے لگا ہوا تھا اور جس پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا
اور جس باغ میں بیوی بچے کھیل رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے، ابو دہدہ نے اندر جانا بھی پسند نہیں فرمایا اور باغ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا اور آواز لگایا کہ ابو ام دہدہ نکل جاؤ، اس باغ کو میں نے اللہ کی راہ میں بطور قرض کے دے دیا ہے۔ اور تو بیوی کی پیشانی پر ذرہ برابر شکن نہیں آئی اور بیوی کے چہرے سے ذرہ برابر ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ابو دہدہ تم نے بہت ہی بہترین سودا کیا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، صحابہ کرام میں سے بہت سے صاحب ثروت لوگ بھی تھے اور وہ اپنی دولت کو اس طرح سے خرچ کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے بہت سے فقراء مہاجرین بھی تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ اب جو صاحب ثروت صحابہ کرام تھے وہ ذکر بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، نوافل کا اہتمام بھی کرتے تھے، عبادت کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں دولت دی تو دولت کو خرچ بھی کیا کرتے تھے، جہاد میں مالی تعاون کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان سے مال کا مطالبہ کرتے تو فوراً اس کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ کام جو ہے متمول صحابہ کیا کرتے تھے، لیکن جو مالی اعتبار سے جو کمزور صحابہ کرام تھے تو چونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا تو وہ ذکر میں مشغول رہتے، تلاوت میں مشغول رہتے، اعمال میں مشغول رہتے، عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن مالی نیکی نہیں کما سکتے تھے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ویسے محتاج اور کمزور صحابہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے اور ایک چیز ہمیں بہت زیادہ جو ہے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے اور ہم بے حد پریشان ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے متمول جو بھائی ہیں، یہ ہمارے امیر جو بھائی ہیں، یہ ہماری ہی طرح عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سارے بدنی اعمال وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دولت دی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی دولت کو نیکیوں میں، دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور دین کے تقاضوں پر صرف کرتے ہیں۔ تو ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ان امیر بھائیوں سے ہم پیچھے رہ گئے، ہم اپنے ان امیر بھائیوں سے پیچھے رہ گئے کہ ہم جو ہے دولت نہ ہونے کی بنا پر ہم ان کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سک رہے ہیں اور ہم ان کے برابر جو ہے نیکیوں میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، اور یہ چیز ہمیں پریشان کی ہوئی۔ آج کل ہم کو جو ہے نا یہ بات پریشان کرتی ہے کہ بھی میرا پڑوسی اس کی اتنی اونچی بلڈنگ کھڑی ہو گئی، میں وہ نہیں کر سک رہا ہوں تو ہم پریشان ہیں۔ ہماری پریشانی جو ہے اس قسم کی ہے، لیکن ان حضرات کی پریشانی اس طرح کی تھی۔ تو یہ غریب صحابہ فقراء مہاجرین اپنی تشویش کا اظہار کرنے لگے اور افسوس کرنے لگے کہ ہم اپنے ان امیر بھائیوں کا دینی اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ، ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ذرا آپ ہمارے مسئلے کو حل فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پریشان مت ہو، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر کے کچھ کلمات ان کو بتائے کہ یہ کلمات تم اس کا اہتمام روز اس طرح اس کو پڑھا کرو، انشاءاللہ تم اپنے امیر بھائیوں سے آگے نکل جاؤ۔ اب یہ صحابہ، غریب صحابہ کرام بے حد خوش ہو گئے، بہت زیادہ جو ہے سرشار ہو گئے، خوشی سے سرشار ہو گئے، اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہمارے امیر بھائیوں سے جو ہم پیچھے رہ گئے تھے، چلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نسخہ بتا دیا کہ ہم جو ہے نیکیوں میں ہم ان سے پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ ان سے ہم آگے نکل جائیں گے۔ خوشی خوشی وہاں سے واپس ہوئے۔ واپس ہونے کے بعد ان کلمات کو روزانہ پڑھنے لگے اور اپنی جگہ مطمئن ہونے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد صاحب ثروت امیر صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو بعض خاص کلمات عطا فرمائے، ان کو اطلاع ملی، اور وہ کلمات بھی ان کو معلوم ہو گئے کہ وہ کیا کلمات ہیں ذکر کے۔ چنانچہ جب ان کو اس کی اطلاع ملی تو وہ امیر صحابہ بھی ان کلمات کا ورد کرنے لگے۔ اب جب اس کی اطلاع ان غریب صحابہ کرام کو ہوئی تو پھر وہ پریشان ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے کہ اب یہ امیر ہمارے بھائی یہ پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے برابر ہو جائیں گے، اور پھر الگ سے وہ مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے سے آگے نکل گئے۔
بے حد پریشان ہو گئے، اور پھر دوبارہ غریب فقراء مہاجرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری شکایت پر اور ہماری جو ہے نا تشویش پر آپ نے ہم کو ذکر کے کچھ کلمات عطا فرمائے تھے اور ہم اس کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے امیر بھائیوں کو اس کی اطلاع ملی اور وہ امیر بھائی بھی جو ہے ان کلمات کا ورد کرنے لگے اور ان کا اہتمام کرنے لگے، تو اس طرح سے پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے، تو پھر ہماری تشویش شروع ہو گئی ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، مال کا مل جانا یہ من جانب اللہ ہے، مال و دولت کا مل جانا یہ من جانب اللہ ہے، اس پر جو ہے یعنی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس واقعے کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں دوڑ کس چیز کی تھی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں دوڑ کس چیز کی تھی؟ دین کے اندر آگے بڑھنے کی دوڑ، دینی اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، شہادت کا مقام پانے کی دوڑ، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی تمنا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ اصل میں دوڑ، اصل یہ ہے، دوڑ لگانے کا میدان یہ ہے، دوڑ لگانے کا میدان یہ ہے۔ اور وہی لوگ جو ہے سب کچھ حاصل کر گئے اور انہوں نے ہی سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر لیا اور دنیا اور آخرت کی سرخ روئی لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اگر کسی کو مل جائے تو یوں سمجھیے کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ مغفرت کا مطلب جنت میں داخلہ۔ مغفرت کا مطلب آخرت کے اندر اللہ کی رضا کا حصول۔ مغفرت کا مطلب آخرت کے اندر عذاب سے تحفظ۔ مغفرت کا مطلب آخرت کے اندر جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جانا۔ یہ مغفرت ایسی چیز ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساریو، اس مغفرت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مغفرت کی طرف دوڑو۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ طاق راتیں، شب قدر کی تلاش کا جو حکم دیا گیا ہے اور یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ اصل میں مغفرت کے حاصل کرنے کی جستجو ہے۔ اس رات میں اور ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کرنے کے لیے خود سے آمادہ رہتے ہیں۔ اعلان فرماتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت کا مرا ہوا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ ہے کوئی پریشانی سے دوچار کہ میں اس کی پریشانی کو حل کروں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہم سب کو ان راتوں میں مغفرت کے لیے کوشاں رہنا ہے، اللہ سے رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ان پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار عالم سے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار رو رو کر گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے کہ پروردگار آپ ہمیں مغفرت عطا فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، شب قدر میں اگر تم کو عبادت کا موقع ملے، اللہ سے مانگنے کا موقع ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزیں مانگو، ایک دنیا کے اندر عافیت اور آخرت کے لیے مغفرت۔ دنیا کے اندر عافیت اور آخرت کے اندر مغفرت۔ دنیا کے اندر عافیت میں ساری چیزیں داخل ہیں، بیماریوں سے حفاظت، آفتوں سے حفاظت، بلاؤں سے حفاظت، ہر قسم کے نقصان سے حفاظت، ہر قسم کی تباہی سے بچاؤ اور ہر طرح کے خیر کا حصول اور ہر قسم کے شر سے حفاظت، یہ سارا مضمون عافیت کے اندر شامل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر مغفرت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کی تلقین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب میں فرمائی ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ابتدائی مضمون آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کیا گیا کہ بھائی ان راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ راتیں کہنے اور سننے کی نہیں ہیں، یہ راتیں کرنے کی۔
یہ راتیں عمل کرنے کی ہیں، اور کہنے اور سننے کا عمل ان راتوں سے پہلے ہونا چاہیے، ان راتوں سے پہلے کہنے اور سننے کا عمل ہو، اور جب یہ راتیں شروع ہوں تو آدمی عمل میں لگ جائے، پروردگار کی طرف لو لگا دے، اور اپنے رب کی طرف جو ہے پوری توجہ اور پورا دھیان اس کی طرف ہو، اور ہر اعتبار سے اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے رب سے توبہ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی خاطر یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں۔ بقیہ آج کا جو عنوان اور جو موضوع ہے تو اس سے متعلق میرے بزرگوں بھائیوں، یہ موضوع آج کل کے حالات کے اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھنے والا اور بہت زیادہ جو ہے توجہ کا طالب، اور اس سلسلے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاد کے سلسلے میں نہ صرف ہمارے دشمن، جہاد کے تعلق سے اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے اس سلسلے میں نہ صرف ہمارے دشمن جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ہمارے دشمن مختلف غلط فہمیوں کا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر شکار ہیں، بلکہ ستم یہ ہے کہ خود مسلمان اور خود ہمارے نوجوان اور خود جو ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہ جس کی تعلیم عصری تعلیم گاہوں میں ہوئی، اور جس نے جو ہے کانوینٹ میں اور عیسائی مشنری اسکولوں میں جس نے جو ہے شروع سے تربیت پائی، تو اپنے عیسائی ٹیچروں اور اپنے عیسائی اساتذہ کے ذریعے اس کو جو ذہنیت ملی ہے اور اس کی جو تربیت ہوئی ہے، تو وہ طبقہ بھی جو ہے جہاد کے بارے میں دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، اور دشمنوں کے پروپیگنڈے کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے۔ دشمن جو کچھ کہتے ہیں جہاد کے عنوان سے، ہمارا وہ تعلیم یافتہ طبقہ کہ جس کو علماء کی صحبت حاصل نہیں ہوئی، اور گھر کے اندر جس کو دینی ماحول نہیں ملا، اور جو جب سے اس نے شعور کی آنکھیں کھولی تو عیسائی ٹیچروں اور خواتین کی گود میں اس کی جو ہے نا پرورش ہوئی، اور ان ٹیچروں نے اس کی ذہن سازی کی، تو ویسا جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، نوجوان طبقہ، وہ طبقہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی اسلام میں جہاد کا معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ انتہائی عجیب و غریب ہے، بڑا ظالمانہ یہ اسلام کا حکم ہے، اور یہ بڑی ہی جو ہے انتہائی خطرناک قسم کی یہ تعلیم ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اس موقع پر ضمناً یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ مشنری اسکولوں میں ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، معیاری تعلیم کے عنوان سے ہمارا جو متمول طبقہ ہے مسلمانوں میں کا، صاحب ثروت جو مسلمان ہیں، وہ اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں عام طور پر بچپن سے داخلہ دلواتے ہیں، اور انہی اسکولوں میں بھاری رقم کی فیس ادا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کا نظم کرتے ہیں، اور اس پر وہ مطمئن رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ نہایت معیاری تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ذرا ان حضرات کو اس پہلو پر توجہ دینا چاہیے کہ وہ حضرات اپنے بچوں کو عیسائی اداروں کے حوالے کر کے اپنے بچوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسلام مخالف ذہنیت پانے کی گویا کہ ان کو تربیت دے رہے ہیں، گویا وہ بغیر شعوری طور پر اپنے بچوں کو گویا وہ عیسائی ذہنیت کا بنا رہے ہیں، اسلام دشمن ذہنیت کی تشکیل ان کو کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان والدین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کی گرفت کریں گے اور ان کا مواخذہ کریں گے کہ میں نے تم کو اولاد دی تھی، اور اولاد دے کر میں نے تم کو والدین بنایا تھا، اور تم کو اپنی اولاد کا ذمہ دار میں نے بنایا تھا، اور تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم جو ہے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کرتے، اور بچپن ہی سے اپنی اولاد کو ایمان، اسلام، اللہ، رسول اور اسلامی تعلیمات سے واقف کرتے، لیکن تم نے اپنے بچوں کو عیسائی بنا دیا، خوشی خوشی عیسائی بنا دیا، اور ماہانہ سینکڑوں کی فیس دے کر تم نے اپنے بچوں کو عیسائی بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے سوال کریں تو بتائیے کہ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ایک بڑا طبقہ ہے شہروں کے اندر جو غیر شعوری طور پر اپنے بچوں کو عیسائی بنا رہا ہے، غیر شعوری طور پر اپنے بچوں کو عیسائیوں کے حوالے کر رہا ہے، اور اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے،
جبکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانا، بچوں کی تربیت کا معاملہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دراصل بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی مہم ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو عیسائی مشنری اسکولوں میں داخلہ دلواتے ہیں یا غیر مسلم انتظامیہ کے اسکولوں کے حوالے اپنے بچوں کو کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم سے بچا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے ان لاڈلوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈھکیل رہے ہیں، اگرچہ کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے نوجوان، عصری تعلیم یافتہ نوجوان کو اسلام کا تصور جہاد سمجھ میں نہیں آتا، اصلی تعلیم یافتہ نوجوان کو رمضان مبارک کے روزوں کا نظام سمجھ میں نہیں آتا، عصری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اسلام کا نظام نکاح اور نظام طلاق سمجھ میں نہیں آتا، عصری تعلیم یافتہ نوجوان برملا کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں ایک مرد کے لیے 4 بیویوں کے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ عورتوں پر انتہائی سری ظلم ہے اور سری ظلم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جو ہے نا یہ حکم رکھا گیا ہے، اس کو ایسی طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے اسلام میں جو ہے یعنی 4 بیویوں کے نکاح کا لزوم ہے کہ جب تک 4 عورتوں سے نکاح نہیں کرو گے تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے، ایسا پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام میں 4 بیویوں سے نکاح کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو 4 بیویوں سے نکاح کرنا چاہیے؟ صاف اللہ نے فرمایا کہ اگر ضرورت ہو اور تمہارے اندر 1 سے زائد بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی تمہارے اندر استطاعت ہو تو تب تم 1 سے زائد بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، اور قرآن میں کہا گیا کہ اگر اس کا ڈر ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان میں برابری نہیں کر سکتے ہو تو فواحدتاً ایک پر اکتفا کرنا ہے۔ یہ بالکل صاف بات ہے، لیکن اس کو ایسی طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے دنیا کے سارے مذاہب میں واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کو 4 بیویوں سے نکاح کرنے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ اور نکاح کرنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ تعدد ازدواج یہ اسلام کا کوئی لازمی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی ضرورت کے لیے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور وہ گنجائش بھی کب ہے؟ جبکہ اس کی صلاحیت آدمی کے اندر ہو کہ وہ برابری کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں تو وہ کیسی برابری کرتے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر جو ہے کوئی بھی سامان خریدنا ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز خرید کر لاتے تھے تو لا کر جو ہے نا ترازو میں تولتے تھے برابر، اور اس کے بعد ہی جو اس کو تقسیم کیا کرتے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ہے عدل و انصاف، اور ایسی برابری اگر کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ایک ضرورت پڑنے پر 1 سے زائد بیویوں کی نکاح کی جو اجازت ہے یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی ایک جائز طریقے سے تو ایک عورت سے نکاح کرے گا اور ناجائز طور پر سینکڑوں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرے گا، اور اپنی خواہش پوری کر کے جو ہے اپنی بیوی پر ظلم کرے گا۔ تو آج کی متمدن انسانیت جو ہے اگر اس کو 4 بیویوں سے نکاح کی اجازت جب اسلام میں دی جاتی ہے تو اس پر تو آج کی متمدن انسانیت تنقید کرتی ہے، اور ایک آدمی، ایک مغرب کا اور یورپ کا ایک انسان اپنے گھر میں قانون کی ایک بیوی رکھتا ہے اور گھر سے باہر جو ہے وہ کئی عورتوں سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اور خود اس کی بیوی جو ہے کئی مردوں سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ اہل مغرب اور یورپ کے لوگوں کی طرف سے اسلام پر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں یا اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پروپیگنڈے کی حقیقت بس ایسی ہے، یعنی کسی سکے کا صرف ایک رخ دیکھا جاتا ہے، سکے کا صرف ایک رخ دیکھا جاتا ہے۔ ان کے سامنے عورت کی مظلومیت رہتی ہے، لیکن مرد کی مظلومیت اور مرد کے مسائل ان کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہ عورتوں سے جو ہے نا اللہ کو زیادہ تعلق ہے، نہ مردوں سے تعلق ہے۔ مرد بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور عورتیں بھی اللہ کی پیدا کردہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی جو شریعت ہے اور اللہ کا جو دستور ہے، اس دستور کے اندر سارے انسانی طبقات کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے۔
غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں، عورتیں نہیں ماری جاتی۔ بے شمار سینکڑوں، اس سے پہلے جو ان دنیا میں جو جنگیں پیش آئی ہیں، سینکڑوں جو ہے مرد مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں مرد مارے گئے، تو اب ان کی عورتیں بیوہ رہ گئیں۔ تو بھلا بتائیے کہ اگر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو بوقت ضرورت اگر ایک سے زائد بیوی کی اگر اجازت نہ دی جاتی، تو یہ ہزاروں جو بیوائیں ہیں یہ یوں ہی جو ہے نا یعنی قہبہ گری کا اڈا قائم کرتی اور اپنی جو ہے عصمت کو تار تار کرتی اور 2 وقت کے کھانے کے لیے اپنی عزت و آبرو کا نیلام کرتی۔ تو آیا ویسا کرنا بہتر ہے یا کسی ایک آدمی کے نکاح میں جا کر عزت کی زندگی گزارنا بہتر ہے؟ غور فرمائیے میرے بزرگوں بھائیوں، آج کے معاشرے میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور ہمارے دیندار طبقے کو چاہیے کہ وہ اسلام کے بارے میں مطالعہ کرے۔ بھائی علم کی کمی، ہمارا دین تو قدم قدم پر علم کی تلقین کرتا ہے، ہمارا دین قدم قدم پر علم کی تلقین کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور حصول علم کو عبادت قرار دیتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں بھائیوں، آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم میں یہی قوم پسماندہ ہے۔ دوسری چیزوں کا علم رہنے دیجئے، اپنے مذہب کے بارے میں ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے مذہب کے بارے میں جو غلط فہمیاں غیروں کی طرف سے عام کی جا رہی ہیں ذرائع ابلاغ میں اور جو ہے میڈیا کے اندر جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس قسم کی باتوں کے بارے میں اپنے کو جانکاری ہمیں حاصل کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی غیر مسلم ہماری طرف جو ہے متوجہ ہو اور ہم سے سوال کرے تو ہم بتا سکیں کہ بھائی اس معاملے میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اسلام کی حقیقی تعلیم یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، جہاد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ موجودہ دور میں یورپ اور مغرب کی ظالم قوموں نے اپنے ظلم اور اپنی دہشت گردی اور اپنی حیوانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے ظلم کے واقعات پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی طویل حیوانیت پر مشتمل تاریخ کو یعنی لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے جہاد کا پروپیگنڈا کرنے لگے اور جہاد کو دہشت گردی کے مترادف بنا دیا کہ جہاد اور دہشت گردی دونوں ایک چیز ہے، دونوں ایک۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جہاد ایک مقدس عمل ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہے اور دہشت گردی کچھ اور ہے۔ جہاد کو پروپیگنڈا کر کے جہاد کو دہشت گردی کے مترادف قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی اسلام میں جہاد کی تلقین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے اپنے پیروکاروں کو ان میں سے کسی کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کیا کرتا ہے؟ اس کو دہشت گرد بناتا ہے۔ جہاں کہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں ہر دن کئی سینکڑوں جو ہے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ مغربی جو اقوام ہیں یہ نہایت مکار قسم کی اقوام ہیں اور یہ عیار قسم کی اقوام ہے اور ان مغربی اقوام اور مغربی قوموں کے پیچھے اصل ہاتھ یہودیوں کا ہے۔ اور یہودی کیسی قوم ہے؟ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم اگر ہے، دنیا میں اگر سب سے ذلیل ترین قوم، سب سے بدترین قوم اگر اس روئے زمین پر ہے تو وہ یہود ہے۔ یہودی قوم کوئی معمولی نہیں۔ یہودی کیا ہے؟ یہ ایک ناپاک جرثومہ ہے، یہ ناپاک جرثومہ ہے اور یہ ناپاک جرثومہ انسانی وجود میں جب یہ پھیل گیا تو تعداد میں تو ناپاک جو جرثومے، زہریلے جرثومے جو ہوتے ہیں نا انسانی جسم میں مقدار میں بہت کم ہوتے ہیں مگر پورے جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا ہے، تعداد میں یہ مٹھی بھر ہیں، تعداد میں یہ مٹھی بھر ہیں لیکن یہ جرثومے ہیں اور یہ مٹھی بھر جرثومے کیا کر رہے ہیں؟ پورے جسم انسانی کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے گندگی پھیلا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت عیسائیوں پر اور مغربی ملکوں کے جو انگریز ہیں ان پر انہی یہودیوں کا غلبہ ہے اور سارے عیسائیوں پر یہی یہودی حاوی ہیں۔ آج موجودہ دور کا سب سے بڑا جو ہے طاقتور ملک جو جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے امریکہ، اس امریکہ کی رگے جان پنجے یہود میں ہے اور یہودی اس پر پوری طرح سے مسلط ہیں اور پوری طرح سے امریکہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جب یہودیوں کے کنٹرول میں آ گئی
تو آج پوری دنیا کے اندر ناپاکی اور پوری دنیا کے اندر بدامنی اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ہر قسم کی بدامنی اور ہر قسم کا جو ہے تحفظ جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے اس وقت دنیا کے جس خطے میں بھی اور دنیا کے جس علاقے میں بھی جہاں کہیں اس وقت جو ہے بدامنی کی فضا ہے، جنگ کی صورتحال ہے، قتل و غارت گری کی فضا ہے، وہ دراصل یہودیوں کا لگایا ہوا پودا ہے اور اس کے اندر یہودیوں کا ہاتھ۔ یہ قوم کیسی ہے آپ یعنی اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کو کیا کہا گیا؟ قرآن مجید میں ان کو بندر کہا گیا۔ ان کو قرآن بندر کہتا ہے، ان کے لیے خنزیر کی تعبیر استعمال کی گئی اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ فباؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کے پھٹکار ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبانی ان ملعون یہودیوں پر لعنت کی گئی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا کیا گیا؟ ان کو میرے بزرگوں بھائیوں طرح طرح کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا گیا۔ یہ انتہائی بدترین قسم کی قوم ہے، بدترین قسم کی قوم ہے۔ جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ میرے بزرگوں بھائیوں اس وقت سارا اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جس قدر جو ہے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ غلط فہمیاں مغربی میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں اور مغربی میڈیا دراصل یہودی میڈیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مغربی میڈیا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہودی میڈیا ہے۔ جتنے یعنی اخبار کی جتنی کمپنیاں ہیں اور اسی طرح سے ٹی وی چینلوں کی جتنی کمپنیاں ہیں اور جتنے جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ جتنے اخبارات سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں امریکہ کے اندر، ان سارے اخبارات کے مالکان یہودی ہیں اور سارے چینلز یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ جو کچھ خبر آتی ہے تو وہ یہودیوں کے پاس سے چھن کر آتی ہے۔ یہودی جس خبر کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ خبر لوگوں تک آتی ہے اور جس خبر کو یہودی نہیں پہنچانا چاہتے چاہے وہ کتنی اہم کیوں نہ ہو وہ خبر جو ہے نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے میرے بزرگوں بھائیوں کیا ہو رہا ہے آپ غور فرمائیے، یہ یہودی فلسطین پر قابض ہے، فلسطین پر قابض ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور یہودیوں کا فلسطین پر قابض ہونا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم ہی نہیں دشمن بھی اس کو مانتے ہیں اور غیر بھی اس کو مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل روزانہ یعنی دسیوں کی تعداد میں بیسیوں کی تعداد میں روزانہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ ساری دنیا اس پر چیخ رہی ہے اور ساری دنیا اسرائیل کی دہشت گردی کا جو ہے نا دہشت گردی پر جو ہے بے چین ہو رہی ہے۔ اب اس کے برخلاف وہاں کے فلسطین کے باشندے، فلسطین کے مسلمان یہودیوں کے مظالم کے رد عمل کے طور پر جب جو ہے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے موجودہ وسائل کے اعتبار سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو قبضہ کرنے والا اسرائیل، قابض ہونے والا اسرائیل وہ تو امن پسند ٹھہر رہا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور یہ رد عمل میں جو فلسطینی جو ہے نا پتھروں کو لے کر ان کی طرف مار رہے ہیں یہ فلسطینی دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور فرمائیے دہشت گرد اسرائیل ہے یا فلسطینی؟ ظاہر ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ انسانیت کے نام پر، انسانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور بدنما دھبا ہے، سارے انسان اس کو جانتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں بھائیوں یہودی میڈیا کیا تاثر دیتا ہے؟ یہ تاثر دیتا ہے کہ اسرائیلی بیچارے امن پسند ہیں، اسرائیلی یہودی امن پسند ہے اور فلسطینی کیا کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں اہل مغرب کے نزدیک جو ہے دہشت گردی کا پیمانہ ہی الگ ہے۔ خود ہمارے ملک میں دیکھیے جن فرقہ پرست طاقتوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا اور جن فرقہ پرست طاقتوں نے جو ہے بھاگلپور میں فساد کیا اور میرٹھ میں فساد کیا اور ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا، ویسے فرقہ پرست لوگ وہ تو ماشاءاللہ امن پسند ٹھہر رہے ہیں اور امن کا تمغہ لیے ہوئے ہیں اور رد عمل کے طور پر اس کے مقابل میں چند مسلمان جو ہے رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ان مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ان مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے پوری دنیا کے اندر یہ صورتحال ہے۔ انڈونیشیا کے اندر
ایک علاقہ ہے مشرقی تیمور. مشرقی تیمور جو ہے عیسائیوں کی اکثریت والا علاقہ ہے. وہاں کے باشندے جو ہے انڈونیشیائی مسلم حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے لگے. دنیا میں جہاں کہیں بغاوت ہوتی ہے تو یہ اہل مغرب جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بغاوت اگر عیسائیوں کی طرف سے ہو تو اس کو دہشت گردی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو آزادی کی کوشش قرار دیا جاتا ہے کہ یہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا بالکل ان کو لڑنے کا حق حاصل ہے. چنانچہ سارے مغرب کی طرف سے اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ بالآخر جو ہے نا انڈونیشیا کے لوگ مجبور ہوئے کہ مشرقی تیمور کو الگ کر دیا جائے. اور یہی معاملہ کیا ہوا؟ روس کے اندر مختلف عیسائی اکثریت والی ریاستیں جب الگ ہو گئیں تو روس نے ان کو الگ کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا. وہیں پر مسلم اکثریت کا ایک علاقہ ہے چچینیا. وہاں کے مسلمانوں نے جب آزادی کی جنگ شروع کر دی اور جب اس سلسلے میں جو ہے جدوجہد شروع کر دی تو ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. اور ان کی اس آبادی کو تہس نہس کر دیا گیا اور ان کے آزادی کے مطالبے کو بالکل جو ہے نظر انداز کر دیا گیا. میرے بزرگوں بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی قسم کا عمل کہیں دہشت گردی قرار پاتا ہے اور کہیں حق مدافعات قرار پاتا ہے. بھلا بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں، جہاد کو دہشت گردی کے مترادف قرار دینا یہ مغربی پروپیگنڈا ہے. جہاد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد ایک مقدس عمل ہے. جہاد کا مطلب کچھ اور ہے، جہاد کے تقاضے کچھ اور ہیں. جہاد کے ذریعے روئے زمین پر امن و امان قائم کیا جاتا ہے. جہاد کے ذریعے ظالم و جابر لوگوں کے ہاتھوں پنجوں کو مروڑا جاتا ہے. جہاد کا مقصد جو ہے اللہ کی سرزمین پر امن و امان کو قائم کرنا ہے. جہاد کا مقصد جو ہے بدامنی پھیلانا نہیں ہے. جہاد کا مقصد جو ہے فساد مچانا نہیں ہے. قرآن پاک میں آپ غور فرمائیے، قرآن مجید میں ایک لفظ فساد کا استعمال ہوا ہے اور ایک لفظ جہاد کا استعمال ہوا ہے. دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور فساد کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب الفساد. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے. ولا تبغ فی الارض فسادا. زمین میں فساد مت مچاؤ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بے گناہ شخص کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو ایک بے گناہ شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن جو ہے ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی زندگی بچانا اور ساری انسانیت کا احیاء قرار دیتا ہے، اور ایک بے قصور آدمی کے قتل کرنے کو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے. تو میرے بزرگوں بھائیوں، کیا ایسا قرآن اور کیا ایسا دین جو ہے کیا وہ دہشت گردی کی جو ہے یعنی تائید کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تعلیمات میں دہشت گردی کا عنصر ہو سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات. جہاد الگ ہے اور فساد الگ ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، یہ جہاد کا جو لفظ ہے یہ اصل میں جہدن اور جہدن سے نکلا ہے. اور عربی زبان میں جہدن کے معنی آتے ہیں طاقت کے اور جہدن کے معنی آتے ہیں مشقت کے. جہاد اسی سے نکلا ہے. تو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے پوری طاقت استعمال کرنا اور اس راستے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا. اشاعت دین اور حفاظت دین کے لیے انتھک کوششوں کو صرف کرنا اور اس راستے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے. جہاد کی جو اصطلاح ہے یہ اصطلاح وسیع معنی کی حامل ہے. اس کے اندر بہت وسیع معنی پائے جاتے ہیں. ہر وہ کوشش جس کا مقصد دین کا احیاء ہو، دین کی سرفرازی ہو اور دین کی اشاعت ہو اور دین کی سربلندی ہو، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے کیوں نہ ہو، وہ سب جہاد میں داخل. ایک آیت شریفہ مکی زندگی میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکی زندگی میں ایک آیت نازل ہوئی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کا کہا مت مانیے،
آپ کافروں کا کہا مت مانیے اور کیا کیجئے؟ وجاہدہم، آپ ان سے جہاد کیجئے. کیسے کیجئے؟ بیہی کا مطلب قرآن مجید کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. آپ ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، اور قرآن کے ذریعے جو جہاد ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کبیر ہے، جہادن کبیرہ. تو میرے بزرگوں بھائیوں، مکی زندگی میں تو جہاد کے حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا. اصطلاحی جہاد جسے کہا جاتا ہے، مکی زندگی میں تو اس کی اجازت ہی نہیں تھی. تو یہاں وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ جو کہا جا رہا ہے، قرآن مجید کے ذریعے جہاد کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ کون سا جہاد ہے؟ یعنی قرآن مجید جو وحدانیت کے دلائل پیش کرتا ہے، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل پیش کرتا ہے اور دین حق کی جو ہے حقانیت کو ثابت کرتا ہے، آپ ان دلائل کے ذریعے اور قرآن پاک کی ان آیتوں کے ذریعے آپ ان سے جہاد کیجیے. ایک مسلمان اور ایک عالم دین باطل فرقوں سے اور گمراہ مذاہب والوں سے قرآن مجید کے دلائل کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے، بلکہ اس کو جہاد کبیر کہا جا رہا ہے. وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ. میرے بزرگوں بھائیوں، دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد ہے. اب دین کی اشاعت اور حفاظت کے مختلف ذرائع ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی زبان و بیان کے ذریعے کیا کرے؟ دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے آدمی کوشش کرے زبان کے ذریعے، تو یہ بھی جہاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ نہ صرف جہاد ہے بلکہ افضل ترین جہاد. میرے بزرگوں بھائیوں، یعنی ظالم حکمراں کے سامنے حق کا اعلان کرنا اور اعلان حق کرنا، یہ کہا گیا کہ افضل الجہاد اس کو کہا جا رہا ہے. زبان و بیان کے ذریعے بھی جہاد ہے. علماء کرام، داعیان دین، دعات اور جو ہے خدام دین جو دین کی جو ہے اپنی زبان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اور جو ہے اپنی زبان کو استعمال کر کے جو دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. اور جہاد کا ایک ذریعہ قلم بھی ہے. قلم بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے کہ قلم کے ذریعے اور اپنی تحریری صلاحیتوں کے ذریعے یہ جو ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے اور لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے اور ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، یہ بھی جہاد ہے. تو میرے بزرگوں بھائیوں، یہ جہاد کی مختلف شکلیں ہیں. البتہ جہاد کی آخری اور مکمل شکل جہاد بالسیف ہے. جہاد کی آخری اور مکمل شکل وہ کیا ہے؟ جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، یعنی دشمنان اسلام کے خلاف، اعدائے اسلام کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا، یہ جہاد بالسیف کہا جاتا ہے. یہ جہاد کی آخری اور مکمل شکل ہے. لیکن یہ کب ہے؟ اس کے لیے شرائط. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی اسلام میں جہاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو صبح اٹھتے ہی فوراً ہاتھ میں تلوار لے کر باہر نکلنا چاہیے اور جو کوئی غیر مسلم اس کے سامنے آئے اس کی گردن کاٹنی چاہیے اور کاٹتے کاٹتے آگے بڑھتے جانا چاہیے. جہاں کوئی غیر مسلم نظر آئے اس کی گردن صاف کرو. لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں، بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے. جہاد بالسیف جو ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. اس کے شرائط ہیں، اس کے شرائط ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں. ان شرائط اور تفصیلات کی روشنی میں جہاد بالسیف ہوتا ہے اور اس کا نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کے ذریعے اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے بھی حقیقی معنی میں جہاد بالسیف کیسے ہوتا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی. ارشاد خداوندی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تم لوگ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو، جنگ کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں، ہر ایک جو بھی سامنے آ جائے اس پر تلوار چلانے کا نام جہاد نہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. قتال کرو اللہ کی راہ میں. کن لوگوں سے کرو؟ ان لوگوں سے کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں. اور ان سے قتال کرتے ہوئے بھی کیا کرو؟ وَلَا تَعْتَدُوا. حد سے تجاوز نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے.
میرے بزرگوں بھائیوں غور کرنے کی بات، اس آیت میں دو باتیں خاص طور پہ بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاد سب سے نہیں کرنا ہے، سارے غیر مسلموں سے جہاد نہیں کرنا ہے، بلکہ جو غیر مسلم ہم سے برسرے پیکار ہیں، جو غیر مسلم ہم سے برسرے پیکار ہیں اور ہمارے دین پر چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، ہم کو ہمارے گھروں سے نکال رہے ہیں، ہم کو ہمارے گھروں سے نکال رہے ہیں اور دین پر چلنے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور ہمارے دین پر چلنے کی وجہ سے ہماری جانوں کے دشمن ہو گئے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم کو قتال کرنا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کون سا مذہب ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی قتال کرے، تم کو قتل کرنے کے اگر کوئی درپے ہو جائے تو تم اس کو قتل مت کرو بلکہ قتل ہو جاؤ؟ کوئی مذہب ہے دنیا کا جو اس طرح سے کہے؟ تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تم کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے اور تمہاری جان کے در پہ ہو جائے اور اس کے لیے وہ وسائل استعمال کر کے آگے بڑھے، تو ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ اپنی جان کا دفاع کرو، اپنی جان کا دفاع کرو اور اپنی حفاظت خود اختیاری اختیار کرو۔ یہ ہر مذہب کہتا ہے، اس میں کوئی اسلام کی انفرادیت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کوئی تمہیں مارنے آئے تو تم خاموش رہو اور مر جاؤ۔ میرے بزرگوں بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے کہ پروپیگنڈا کس طرح کا کیا جاتا ہے اور دشمن جو ہے نا کن پہلوؤں کو سامنے لا کر لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ نے صاف فرمایا۔ اس سے زیادہ ایک واضح آیت سورہ ممتحنہ میں آئی، واضح آیت ہے اور اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور جہاد کا تصور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے ہیں اور جن غیر مسلموں نے اور جن کفار نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا بلکہ تمہارے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، کتنی واضح آیت، فرماتے ہیں کہ لا ينهاكم اللہ، اللہ تم کو نہیں روکتا کس سے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، فرماتے ہیں انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، جو غیر مسلم دین کے بارے میں تم سے لڑ رہے ہیں، تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ تم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے وہ نکال رہے ہیں، ایسے غیر مسلموں کے بارے میں اللہ تم کو روکتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یا اجازت نہیں ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ایسے غیر مسلموں سے دوستی کرے گا یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا وہ لوگ ظالم ہیں۔ بھئی اس میں کوئی نئی بات کیا ہے؟ سارے مذاہب یہی تو کہتے ہیں، سارے مذاہب یہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ جو غیر مسلم تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں اور تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، تم کو تمہارے دین پر عمل کرنے میں روکتے نہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تم انصاف کرو، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ایک تو یہ واضح بات ہے، اور دوسری بات وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس آیت میں دوسری بات اور ایک کیا فرمائی جا رہی ہے؟ اگر غیر مسلم تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں اور تمہارے قتل کے درپے ہو رہے ہیں تو تم کو ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت ہے، لیکن قتال کرنے میں حد سے تجاوز تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کتنے اعلیٰ قوانین ہیں اور کس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ کوئی جو ہے بد نظمی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بے ضابطگی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتال کرنے میں بھی تم کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اب حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟
مشہور مفسر قرآن علامہ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کا جو ہے مصداق بتایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حوالے سے زیادتی کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جنگ کے دوران دشمنوں کی عورتوں پر حملہ نہ کرو، ان کے بچوں پر حملہ نہ کرو، ان کے بوڑھوں پر حملہ نہ کرو، ان کی املاک کو مت جلاؤ، ان کے درختوں کو مت جلاؤ. یہ حد سے تجاوز کرنے کے معنی. میرے بزرگوں بھائیوں، غور فرمائیے کس قدر جو ہے واضح تعلیمات ہے، کس قدر واضح تعلیمات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر باہر آدمی نکلے اور پھر سب لائن سے جو ہے سر قلم کرتا چلا جائے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے؟ کبھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں. میرے بزرگوں بھائیوں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے اصول ہیں اور اس کے جو ہے نا شرائط ہیں، اور ان شرائط کی وجہ سے جب وہ شرائط پائے جائیں گے تو یہ اس چیز کی نوبت آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرح کی رواداری کا مظاہرہ فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تو ہر قسم کی جو ہے انسانیت اور رواداری کا مظاہرہ فرمایا. دوسرے مذاہب والوں کے بارے میں میرے بزرگوں بھائیوں، اسلام میں اتنی رواداری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں جا کر تم اپنی عبادت کرو. اندازہ لگائیے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسجد نبوی کے اندر تم عبادت کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، یروشلم کا علاقہ فتح ہوا، عیسائی جو ہے مغلوب ہو گئے، تو اس وقت میرے بزرگوں بھائیوں نماز کا وقت ہو گیا، عین جو ہے نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے کہ کہاں نماز پڑھی جائے. تو وہاں قریب میں ایک گرجا گھر تھا، تو عیسائیوں نے آ کر خلیفہ سے عرض کیا کہ آپ جو ہے ہمارا گرجا گھر ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر نماز پڑھنے پر راضی نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں اندر نماز پڑھوں گا تو کل کو مسلمان کیا کہیں گے کہ ہمارے خلیفہ نے اندر نماز پڑھی، یہ گرجا ہمارا ہے، اس پر قابض ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرجے کے باہر سیڑھیوں کے پاس نماز ادا فرمائیں. میرے بزرگوں بھائیوں، رواداری کی مثالیں ہیں اور انسانیت کی مثالیں ہیں اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر ان حقائق پر پردہ ڈال دیا گیا اور ایسی چیزوں کو عام کر دیا گیا کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جہاد اور فساد دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. جہاد اور فساد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دہشت گردی ہی کا نام جہاد ہے. اس قسم کا تصور لوگوں میں عام کر دیا گیا. تو اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ غیروں کی طرف سے اور بالخصوص دشمنان اسلام اور اہل مغرب کی طرف سے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ایک مسئلہ صرف جہاد ہی کا نہیں ہے. اسلام کا نظام نکاح، اسلام کا نظام طلاق، اسی طرح سے جو ہے اسلام کا نظام حکومت اور بہت سے جو ہے اسلامی شعبے ہیں، ان شعبوں کے بارے میں غیر مسلموں کی طرف سے باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ مہم. مثلا جزیے کا ایک مسئلہ ہے، غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنا جو کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے نا، یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے غیر مسلم اقلیت پر کہ ان سے جو ہے ٹیکس وصول کیا جائے. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے. اگر آپ جزیے کی حقیقت کو جانیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے. ایک اسلامی مملکت ہے، اسلامی مملکت میں اگر غیر مسلم آباد ہے، اگر آباد ہوں تو ان کے لیے جزیہ جو لاگو کیا جاتا ہے، اول تو جزیہ سب سے وصول نہیں کیا جاتا. جزیہ کب لیا جاتا ہے؟ جب جو ہے نا جو غیر مسلم ابتدا میں آباد ہو رہے ہیں ان سے جزیے کا معاہدہ کیا گیا ہو. اگر معاہدہ پہلے سے نہیں کیا گیا ہو تو پھر جزیہ جو ہے نا وصول کرنے کا حق نہیں، جزیے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. اور معاہدہ کرنے کے بعد بھی کتنی مقدار میں جزیہ ہونا چاہیے، اس میں دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے. دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، تب جا کر اتنی مقدار کا جزیہ لیا جائے گا. ہاں البتہ ایک شکل ہے کہ اگر مسلمانوں نے غیروں کے علاقے کو جنگ کے ذریعے حاصل کر لیا
یعنی وہ ان لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ جنگ کے بعد اقتدار میں اگر وہ علاقہ غیر مسلموں کا مسلمانوں کے ہاتھ میں اگر آ گیا تو اس صورت میں غیر مسلموں پر جو ہے نا جزیہ ہے، ٹیکس ہے، مگر آپ غور فرمائیے وہ ٹیکس کی مقدار کیا ہے؟ ٹیکس کی مقدار کیا ہے؟ جزیے کی مقدار یہ ہے کہ امیر ان میں کا جو امیر طبقہ ہوگا اس امیر طبقے سے سالانہ 48 درہم لے جائیں، سالانہ پورے سال میں 48 درہم، اور متوسط طبقے سے سالانہ 24 درہم لے جائیں، اور ان میں کا جو غریب طبقہ ہے اس سے سالانہ 12 درہم لے جائیں۔ غور فرمائیے، کیا یہ ظلم ہے؟ کیا اس میں ظلم ہے؟ اور پھر یہ کیوں لیا جا رہا ہے اس پہ بھی غور فرمائیے، لیے جانے کی مصلحت کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے لینے کی، کیوں جبراً اسے لیا جا رہا ہے؟ آپ غور فرمائیے، اسلامی مملکت میں مسلمانوں سے کیا لیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ لی جاتی ہے، مسلمانوں کے مالوں میں زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے زمینوں کی پیداوار میں عشر 10واں حصہ لیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی مملکت میں اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم کی طرف سے سارے مسلمانوں کے پاس ان کے مالوں کا حساب لگایا جائے گا۔ آج کل ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کا معاملہ اختیاری ہے، مجھے سمجھ میں آیا یا میرے پاس کوئی مولوی آ کر تنگ کر دیا تو میں ادا کروں گا، ورنہ جو ہے میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کو اختیاری مسئلہ قرار دیا ہے، یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم ایسے سمجھ رہے ہیں، ورنہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی اصل شکل کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین کا نمائندہ ہمارے پاس آئے گا اور ہم سے کہے گا کہ بتاؤ تمہارا کاروبار کیا ہے، تمہارے پاس سونا کتنا ہے، تمہارے پاس چاندی کتنی ہے، تمہاری تجارت کا سامان کتنا ہے، وہ ساری چیزوں کا وہ خود حساب لگائے گا، اور حساب لگا کر کہے گا کہ بھئی اتنی زکوٰۃ تم پر ہے، ادا کرو۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ سلسلہ ہے۔ تو کسی بھی کوئی بھی مملکت جو ہوتی ہے، مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے وسائل اور آمدنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر آمدنی اور وسائل کے کوئی مملکت نہیں چلتی ہے۔ ہندوستان کے اندر انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، مختلف قسم کے ٹیکس جو ہے حکومت لیتی ہے اور اس کو دیگر چیزوں میں صرف کرتی ہے۔ تو اسلامی مملکت کے اندر غریبوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اور دفاعی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بیت المال کا نظام ہوتا ہے، اور بیت المال کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سارے مسلمانوں سے جو صاحب نصاب ہیں ان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور ان سے جو ہے نا ان کی پیداوار میں عشر لیا جاتا ہے، اور اس سے پورا نظام چلایا جاتا ہے۔ اب فرض کیجئے کسی مسلم مملکت میں چند غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو کیا پوری مملکت کو چلانے کے لیے جیسے مسلمان زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو کیا ہے؟ 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ تو اپنی آمدنی کا 40واں حصہ ہے، اور بعض متمول لوگوں کو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، اور عشر تو پیداوار کا 10واں حصہ ہے۔ تو جب مسلمانوں سے جو ہے نا زکوٰۃ کی شکل میں اپنی آمدنی کا 40واں حصہ لیا جا رہا ہو، اور ان کی پیداوار میں سے جو ہے نا یعنی 10واں حصہ مسلمانوں سے لیا جا رہا ہو، تو کیا نظام حکومت کو چلانے کے لیے اور حکومت کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس ملک میں آباد غیر مسلموں سے اگر سال میں جو ہے نا 48 درہم لیے جائیں یا سال میں 12 درہم لیے جائیں، تو بھلا بتائیے یہ ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے لیے سارے انتظامات کرنے کے لیے اگر اسلامی مملکت ان سے جو ہے نا سال میں 12 درہم یا 24 درہم یا سال میں 48 درہم لیتی ہے، تو بھلا بتائیے اس میں ظلم ہے؟ کیا ان سے زکوٰۃ لینا چاہیے؟ اگر ان غیر مسلموں سے ہم زکوٰۃ وصول کریں گے تو اسلام میں زکوٰۃ ایک عبادت ہے، غیر مسلموں سے اگر زکوٰۃ لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی عبادت کو اور اپنی مذہبی چیز کو دوسروں پر کیا کرے؟ لاگو کرے جبرن، یہ لازم آئے گا۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اس کو لاگو کرنے کے بجائے ان سے کہا کہ بھائی تم کیا کرو؟ 48 درہم ادا کر دو۔ یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ یہ ان کے حق میں ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے یا اسلام کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی ہے؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس قسم کی بڑی تفصیلات ہیں، یہ موقع ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھنے کا نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یعنی اسلام کے تعلق سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائیں، ہم اپنے دین کے بارے میں انتہائی پرعزم ہو اور بااعتماد لہجے کے ساتھ ہم غیروں کو مطمئن کر سکیں، اور ہم کو اپنے دین کی حقانیت کا کامل یقین ہو۔ یہ کامل یقین کب آئے گا؟ جب ہم حقائق کو جانیں گے اور علم حاصل کریں گے، تب ہم کو اپنے مذہب کی حقانیت کا اور قرآن مجید کی حقانیت کا کامل یقین آئے گا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ہم کو مطالعہ کرنا ہوگا، علماء کرام کی صحبت میں رہنا ہوگا اور علم کو حاصل کرنا ہوگا، تو اس سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گے، اور ہماری نئی نسل کی حفاظت بہت بڑی
ذمہ داری ہے. یہ نئی نسل دشمنوں کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو رہی ہے اور دشمنوں کی طرف سے پھیلائے گئے پروپیگنڈے کو یہ صحیح سمجھ رہی ہے اور دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے اور دشمنوں کی طرفداری کر رہی ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ تسلیمہ نسرین یہ کوئی غیر مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی. سلمان رشدی یہ کوئی غیر مسلم ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا. یہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں. لیکن یہ لوگ ایسے کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ان کی تربیت دینی خطوط پر نہیں ہوئی اور ان کی تربیت عیسائی مشنریوں کے ذریعے ہوئی اور ایسے اسکولوں میں ہوئی جہاں باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی ہے. تو اس کے لیے میرے بزرگوں بھائیوں ہم سب کو ایک طویل المدت منصوبہ بنانا ہوگا اور اپنی نئی نسل کی جو ہے حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے لیے ان کی تعلیم پر ہمیں توجہ دینی ہوگی اور ایسے اداروں میں ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا کہ جہاں عصری معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت ہو. اور اس کے لیے ہمارے جو مسلمان بھائی متمول ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے معیاری ادارے قائم کریں کہ جہاں متمول مسلمان اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں اور وہاں ان کو عصری معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ذہن سازی اور تربیت سازی کا بھی اس کے اندر کام ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.